الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب تک ہم اللہ کے فضل و توفیق سے اللہ پر ایمان، اللہ رب العالمین ہی اکیلا معبود برحق ہے، وہی اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس بات کی دلیل میں حسی دلائل 6 ذکر کر چکے ہیں۔ 7ویں دلیل ہے پیڑ پودوں میں، نباتات میں مختلف ذائقے، رنگ اور بو کا ہونا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی یکتائی پر نظر آنے والی اور ہمیں اچھی طرح محسوس ہونے والی دلیل ہے۔ جب پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے؟ ہاں، کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کی کوئی بو ہوتی ہے؟ اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ پانی آسمان سے جب گرتا ہے تو اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کی کوئی بو نہیں، اس کا کوئی ذائقہ نہیں۔ جب وہ زمین پر برس جائے اور پھر اس زمین سے پیڑ پودے اگنے لگیں تب ہم دیکھتے ہیں رنگ برنگ کے پیڑ پودے، پھول پتیاں، الگ الگ ذائقے کے پیڑ پودے، پھول پتیاں اور مختلف قسم کے خوشبوؤں میں بھی الگ الگ اس کے بو ہوتے ہیں۔ کوئی ذائقے میں میٹھا ہے تو کوئی کھٹا تو کوئی کڑوا، کسی کا رنگ سبز، کسی کا پیلا اور کسی کا کالا مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ جس پانی سے یہ سب پیدا ہوئے ہیں وہ پانی جو اترا ہے اس میں کوئی رنگ و بو ذائقہ نہیں ہے، بلکہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے ایک ہی شکل کا یا ایک ہی قسم کا پھل ہے، الگ الگ رنگ میں ہے۔ کیا مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ سیب ہے، انگور ہے نا؟ سیب میں ہلکا سا لال، ایک دم گہرا لال بھی ہے، ہرا ہے، پیلا بھی ہے۔ اسی طرح سے انگور میں دیکھ لیں، پیلے ہیں اور کالے ہیں، اس میں الگ الگ رنگ، اور اسی طرح پھر شکل میں بھی فرق ہو جاتے ہیں۔ انگور ہی لے لیں، کچھ لمبے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کچھ بالکل گول دائرے جیسے ہوتے ہیں۔ انگوروں کے بارے میں کہ ان کی جو پیداوار ہے، کچھ انگور ایسے ہیں جن کے لیے چھپر ڈالنے پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو جو بغیر چھپر کے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پھر ایک ہی قسم کا پھل شکل میں، رنگ میں الگ الگ جہاں پر ہے تو ذائقے میں بھی الگ، کسی میں کھٹا پن زیادہ ہوتا ہے، انگور کھٹے بھی ہوتے ہیں نا، اور میٹھے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں کھٹ میٹھ بھی ہوتا ہے۔ تو غور کیجئے، یہی مثال کھجور پر بھی فٹ ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ وہ کھجور جو پک گئی وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے بنسبت ابھی جو بسر یا رطب کی شکل میں ہو۔ منگل کے درس میں سن چکے ہیں نا، بسر، رطب، فوٹوز کے ذریعے بھی اس کو یوٹیوب پر درس ڈالا گیا اور سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، بعض دفعہ الٹ ہوتا ہے، بسر کھجور ایک ایسی ٹائپ کی بھی آتی ہے، اتنا میٹھا ایسا لگتا ہے کہ شاید ڈبل شکر ڈال کے لائے ہیں کیا۔ جی ہاں، بسر جو دیکھنے میں وہ ہرے پیلے کے درمیان
لیکن کافی میٹھا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں کچھ جو پوری طرح سے پکے ہوئے ہیں اتنے میٹھے نہیں نظر آتے. اور پھر کھجور میں دیکھیں تو اس میں بھی شکل میں کوئی بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، کوئی کم ہوتے ہیں، کسی میں گھٹلی بہت بڑی ہوتی ہے، کسی میں گھٹلی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اور پھر ان کے رنگ میں بھی بڑے فرق ہوتے ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک پانی برس رہا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں، جس کا کوئی ذائقہ نہیں، جس کی کوئی بو نہیں، اس سے اتنی قسم کے رنگ اور بو اور ذائقے والے پھل فروٹ، سبزیاں اور دوسرے جو پیڑ پودے پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ضرور ہے. کون ہے وہ؟ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں جس کی تلاوت مسنون ہے، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا. وہی اللہ ہے جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق راہ دکھائی. اور وہی اللہ ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کیا اور پھر اس کو سکھا کر بالکل کالا بھی کر دیا. تو اس طرح سے نباتات میں، سبزیوں میں، پیڑ پودوں میں، پھل فروٹ میں ایک پانی سے پیدا ہونے والے مختلف شکل اور مختلف رنگ و بو والے، یہ بھی ہمیں اللہ کی یکتائی کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ جو ان سب کو الگ الگ شکل میں، الگ الگ رنگ میں، الگ الگ بو، الگ الگ ذائقے میں پیدا کیا، وہی ایک اللہ ہماری عبادتوں کا حقدار ہے. ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اصل جو مین ٹاپک ہے رمضان کا وہ ہے ارکان ایمان، ہے نا؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اس میں ذیلی عنوان جو شروع ہوا اللہ پر ایمان، پھر اس میں ایک اور پارٹ حصہ بنا کہ اللہ پر ایمان کے دلائل. اللہ پر ایمان کے دلائل میں عقلی دلیلیں اور حسی دلیلیں. تو حسی دلیلوں میں اب تک الحمدللہ 7 دلیلیں ہم سن چکے ہیں. آج اور ابھی ہم آخری اور 8ویں دلیل ہمارے سبق میں زبانوں کا اختلاف. کس کا اختلاف؟ زبانوں کا. اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کی پیدائش ہم سب کے اصل ایک ہے نا؟ کون؟ آدم علیہ السلام. وہاں سے نسل بڑھی، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں لوگ پھیل گئے، کتنے سارے قبیلے اور خاندانوں میں بڑھ گئے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہو گئیں، ان کے لب و لہجے الگ ہو گئے، بلکہ ایک ہی زبان بولنے والے اس کے اندر بھی کئی قسم کے لہجے ہوتے ہیں نا؟ بعض دفعہ ایک صوبہ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک لہجہ بولا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے ڈسٹرکٹ میں ایک دوسرا لہجہ بولا جاتا ہے. اگر انسان غور و فکر کرے تو زبانوں کا جو اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اصلاً انسان کو بولنا کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن
اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، بولنا، اپنا ما فی الضمیر ادا کرنا، دل میں جو ہے اس کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ نے ہی سکھایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو پیدا کر کے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے؟ تو میرے بھائیو، ہم جو زبانیں الگ الگ بولتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين۔ اے لوگو، جس طرح یہ آسمان و زمین کی پیدائش اللہ کی قدرت کی، اس کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے، اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، وَأَلْوَانِكُمْ، رنگوں کا الگ الگ ہونا، کہیں بالکل کالے ہیں، کہیں بالکل ہی سفید ہیں، کہیں ایسے سفید کہ لال کی طرف کسی قدر مائل ہیں، اور کہیں سونلے کلر کے ہیں، کہیں اور کچھ دوسرے گندمی کلر کے ہیں۔ یہ سب انسانوں میں الگ الگ جو رنگ ہیں، انسان جو مختلف بولی بولتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین جو انسانوں کو پیدا کیا، ان کی مختلف زبانوں کو پیدا کیا، وہی اللہ، اس پر ایمان لانا ضروری، اور وہی اللہ ہماری عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و توفیق سے اتنی ساری دلیلوں کے ذریعے جب بات سمجھا دی گئی، تو اب دنیا میں کسی بھی انسان کو، چاہے وہ دنیا میں اپنے کسی نادانی کی وجہ سے کسی بھی دھرم میں ہو، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اس کی وحدانیت کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم مسلمان جو دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا، لیکن اولاد کے لیے ایک الگ بابا، نوکری میں کامیابی ملنے کے لیے ایک الگ درگاہ، کہیں ہمارے کام بننے کے لیے کوئی اور ولی، ہمارے آپس کے جھگڑوں میں فیصلے کرنے والے کوئی اور پیر صاحب، اس طرح جو الگ الگ ہم نے بنا لیے ہیں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کو ماننے کے سراسر خلاف ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں اس سلسلے میں کتنی ساری دلیلیں گزریں جن سے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، دماغ کے بند دروازے کھلنے چاہیے، اللہ کی قدرت کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اس کی یکتائی میں ہم کیسے شریک کرتے ہیں، اس کی عبادت میں دوسروں کو کیسے ملاتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ میں یہ سبق ختم کرنے سے پہلے آپ کو پہلے دن والے سبق کی طرف لے چلتا ہوں، جہاں ہم نے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کی توحید کی قسموں میں سے کسی ایک قسم میں کوئی شریک کرتا ہے کسی کو، تو باقی 2 قسموں کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، حقیقت میں ان 2 قسموں میں بھی وہ شرک کرنے والا بن جاتا ہے، چاہے وہ اس کا شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ وہ مثال یاد ہے کہ یاد نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں سے کوئی دعا کر رہا ہے، تو دعا کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ سے، اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کا حق ہے۔ لیکن وہ دوسروں سے دعا کیا، اس کا مطلب اس نے کس میں شریک کیا؟ توحید کی کون سی قسم میں؟ الوہیت میں نا۔ اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہوں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہوں۔ اس نے الوہیت میں شریک کیا،
تو حقیقت میں اس نے ربوبیت اور اسماء و صفات میں بھی شریک کیا۔ کیسے؟ اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہا ہے، جس سے دعا کر رہا ہے، کیا وہ اس کی دعا کو سنتا ہے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے، جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں کیا تم ان کو سنا سکتے ہو؟ اور اسی طرح سے سورہ نور کی آیت بھی پڑھ لیں، تمہارا اگر تھوڑی دیر کے لیے غلط یہ دعویٰ ہو، یہ شیطان نے کسی طرح سے بہکا دیا ہو کہ سن رہے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت تک تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ سورہ احقاف کے شروع میں بھی یہ بیان فرمایا۔ تو اب سنتا ہے، سمجھ کر وہ پکار رہا ہے، اور اس طرح دور و نزدیک کی سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے۔ تو گویا اسماء و صفات میں بھی اس نے شریک کر دیا۔ جب وہ کسی دوسرے سے دعا کر رہا ہے تو کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ دے گا؟ دینا کس کی صفت؟ اللہ کی، اور دینا کس میں داخل ہوتا ہے؟ ربوبیت میں۔ تو گویا اس نے ربوبیت میں بھی شریک کیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس پر بہت توجہ دے رہا ہوں میں، اور بار بار دہرا کے الگ الگ انداز میں سمجھا کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہماری کتنی نمازیں ہوں، کتنے صدقہ خیرات ہوں، ماں باپ کی خدمت اور دوسرے دنیا بھر کی نیکیاں ہمارے پاس ہوں، شرک سے اگر ہم پاک نہیں ہوئے تو یہ ساری کی ساری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 86 اور سورہ زمر کی آیتیں 50 کے بعد سے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، بڑی واضح اس کے اندر ہے۔ یہاں تک اللہ پر ایمان کے دلائل کا ذکر پورا ہوا۔ اب آئیے ارکان ایمان میں دوسرا سبق۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6۔ پہلا اللہ پر ایمان، اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ دوسرا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں اب یہاں پر بھی ذرا بات کو ہم ٹو دا پوائنٹ، ایک ایک ذیلی چھوٹے چھوٹے عنوان کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا اللہ پر ایمان کو سمجھانا، اللہ پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ 4 وہ باتیں آ گئی نا، اس کا وجود، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ پھر اللہ پر ایمان کے فائدے بھی ہم نے سنے، اور کیا سنا؟ اللہ پر ایمان کے دلائل۔ دلیلیں 2 قسم کی تھیں، عقلی اور حسی۔ عقلی دلیل میں تو 2 باتیں تھیں، اور حسی دلائل میں 8 قسم کی دلیلیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب اسی طرح سے ہم فرشتوں پر ایمان لانا، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے اور اس سے متعلقہ چیزیں کیا ہیں، دوسرا فرشتوں کے اپنے وجود کے بارے میں، اور تیسرے فرشتوں اور انسانوں کے درمیان کے تعلقات کے بارے میں۔ تو پہلی بات، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر پھر کئی چیزیں ہوں گی۔ اس میں پہلی چیز، فرشتے کہتے کس کو ہیں؟ کہ فرشتے ایک غیبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں کیا مطلب؟ کہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ نور سے کون پیدا ہوئے؟ کون پیدا ہوئے؟ فرشتے پیدا ہوئے۔ کوئی نبی بھی نور سے پیدا ہوا؟ ہاں، مضبوط ایمان ہے نا؟ انشاءاللہ پھر آگے انشاءاللہ کبھی بات آئے گی تو پلٹ نہیں جانا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر عبادت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ یعنی ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے عبادت اور طاعت رکھی ہے۔ ساتھ میں ایک اور چیز واضح ہونے کے لیے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، نور سے پیدا ہوئے، ان کی فطرت میں عبادت اور اطاعت ہے، لیکن ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خوبی ان کے اندر نہیں ہے۔
نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں نہ وہ روزی دے سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ جو حکم اللہ دے اسے وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا ہے۔ یہ فرشتوں کی تعریف میں کچھ باتیں رہیں۔ اب فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں نمبر 1 ان کے وجود پر ایمان لانا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا ایک اپنا وجود ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان کی ایک ذات ہے، ان کا اپنا ایک وجود ہے۔ کیوں یہ بات کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بعض ایسے گمراہ لوگ، گمراہ فرقے پیدا ہوئے جو یہ کہنے لگے کہ نہیں، فرشتے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے وہ فرشتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ باطل لوگوں نے کہا۔ کہیں ایسی بات آپ کے کان میں پڑے فوراً اسے دھکے دے کے باہر کر دینا، غلط ہے یہ۔ فرشتوں کا اپنا وجود ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی۔ دوسری بات ان پر ایمان لانے میں کیا شامل ہے؟ کہ ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم ایمان لائیں، اور جن کا نام معلوم نہیں ہے ہم اجمالی طور پر بغیر ناموں کی کھوج میں پڑے ہوئے ہم مان لیں۔ اب مثال کے طور پر جبریل، یہ نام معروف ہے، قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے۔ اسی طرح سے میکائیل، ان کا بھی ذکر آیا ہوا ہے نا۔ تیسری بات، فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہو جائے ہم ان کو ان کی صفات کے ساتھ میں مانیں، اور جن کی صفات کا کوئی علم نہ ہو ہم اجمالی طور پر ان پر ایمان لائیں۔ اب جیسے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ایک جلیل القدر فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں مختلف موقعوں پر کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ تو کتنے پر تھے ان کے؟ 600 پر ان کے تھے، جو پوری طرح اس افق کو، یعنی اب وہ ایسے چھا گئے کہ آسمان دکھائی نہیں دے رہا، اس قدر وسیع۔ اللہ اکبر۔ ان کی صفات میں سے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جب اللہ نے جبریل امین کو مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تو ایک انسانی صورت میں آئے تھے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں آئے۔ کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ؟ ایک آدمی سفید کپڑوں میں، بالکل کالے بالوں والا، اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں، نہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہ وہ کسی کو پہچانتا۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر ایک دم ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور کچھ سوال کرنے لگے۔ کیا سوال کیے؟ اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں کے بارے میں سوال کیا، تینوں کا جواب اللہ کے رسول نے دے دیا۔ قیامت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا مجھے اس کا علم نہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلا دیں۔ تب اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی کیا نشانیاں، یہ کل آپ جان کر آئیے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں اگر یہاں کوئی انعام لائے گا تو انعام بھی آپ لوگوں کو دے دیں گے، اور جواب جو تیار کر کے آئیں گے انشاءاللہ ان کو خوشخبری ملے گی۔ تو وہاں اس موقع پر جبریل امین کس شکل میں آئے؟ کس شکل میں آئے؟ ایک انسان کی شکل میں آئے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس
انسانی شکل میں، مردوں کی شکل میں آئے۔ یہ مثالیں تھیں کچھ، کس بات میں؟ کہ فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہو جائے ان صفات کو ہم مانیں، جن کی صفات کا علم نہ ہو سرسری ہم ایمان لائیں۔ اور اسی طرح چوتھی بات فرشتوں پر ایمان لانے میں، ان کے جن کاموں کا ہمیں پتہ چل جائے، کیا کام وہ کرتے ہیں، جن کے کاموں کا پتہ چلے ہم ان کے کاموں کے بارے میں ایمان لائیں۔ جیسے اللہ کی تسبیح بغیر تھکاوٹ اور اکتا ہٹ کے کرتے رہتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت ساری احادیث ہمیں ملیں گی۔ جبریل امین، ان کا کیا کام تھا خاص طور پر؟ وحی لے آنا۔ میکائیل کے بارے میں کیا خبر ہے؟ بارش اور سبزہ اگانے کے بارے میں۔ مالک، قرآن میں جن کا نام آیا ہے ایک فرشتے کا نام ہے مالک۔ کون ہے یہ؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو نا، ہاں، اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، صرف برکت کے لیے طوطا مینے کی طرح سے نہ پڑھیں۔ مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے۔ تو خلاصہ کلام میرے بھائیو، آج ہم نے اللہ پر ایمان کے حسی دلائل میں 2 باتیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا؟ پیڑ پودوں وغیرہ میں جو رنگ، بو، شکل وغیرہ الگ الگ، جبکہ پانی برستا بغیر کسی رنگ و بو ذائقے کے۔ اور 8ویں آخری دلیل، انسانوں کا الگ الگ زبانوں کا بولنا۔ پھر ہم نے دوسرا سبق شروع کیا اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان، اس کے اندر فرشتوں کی تعریف ہم نے جانی، اور فرشتوں کے بارے میں ایمان کیا لانا ہے، ان کے وجود پر ایمان لانا ہے، اور ان کے جن ناموں کا پتہ چلا ان کو ناموں کے ساتھ، جن کے ناموں کا نہ پتہ چلے اجمالی طور پر، اور جن کے کاموں کا ہمیں پتہ چلے ان کے کاموں کے ساتھ، اور جن کی صفات کا ہمیں پتہ چلے ان کی صفات کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں کچھ اور سبق انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہوا کریں گے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔